حي على فرمایا کہ اپنے کلام مقدس جس طرح وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا کلام تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، اس کلام کی نسبت پر ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا اور یہ سعادت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اس حسین موقع پر ہمارے شہر کے بہت ہی معتبر و معروف علماء کرام، قابل الذکر حضرت حکیم و ڈاکٹر فاروق بان صاحب رحیمی دامت برکاتہ العالیہ، الحاج مولانا نعمت اللہ صاحب حمیدی ایڈیٹر راشٹریہ سہارا، اور حضرت مولانا اسحاق صاحب زید مزدہ، حضرت مولانا راشد الخیر صاحب عمت فیوضہ، حضرت مولانا مفتی سبیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا شمیم صاحب مظاہری زید مزدہ، یہ ہمارے مہمانان خصوصی ہیں جن کے مواعظ حسنہ سے ہم سب محظوظ ہوں گے۔ اس وقت میں ہم بہت ہی اہم موضوع کے تحت جو یہاں پر ہماری اور آپ کی حاضری ہوئی ہے، وہ اللہ کے اس کلام کی نسبت پر ہوئی ہے جو دو جہاں کے بادشاہ کا کلام ہے۔ دنیا کے اندر واحد اس کتاب کا معجزہ ہے کہ آج تک کوئی دنیا میں کسی کتاب کا حافظ نہیں بنا سوائے قرآن کریم کی، کہ اللہ رب العزت نے جب اس کو نازل کیا، اس نازل کرنے کے بعد سب سے بڑا اس کی حفاظت کا انتظام مومن کے قلوب و اذہان کو کیا۔ اس امت کے نونہالوں کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت ودیعت فرمائی کہ قرآن مقدس کو مکمل 30 پارے 114 سورتوں کے ساتھ رکوعات، اجزاء، زبر زیر، پیش، ہر ایک چیز کی حفاظت کے ساتھ، تجوید اور ترتیل کے ساتھ ہمارے نونہالوں اپنے سینے میں محفوظ فرمایا کہ ساری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کا ہونا ہی قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے نہ تو پریس کا احتیاج، نہ کاغذ کے محتاج اور نہ کسی دنیاوی اشیاء کے آپ محتاج رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہترین نظام بنایا کہ مومنین کے قلوب کو، اذہان کو، یہی وہ کتاب ہے کہ 60 سال کا ضعیف بھی حافظ بن جاتا ہے اور 80 سال کا بوڑھا بھی اپنے ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن مقدس کو اپنے سینے میں جمع کر لیتا ہے۔ واقعی یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آج بھی جاری رکھا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز جاری رکھیں گے۔ تو چونکہ موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اخطا واجزم، ہر محتم بشان اور عظیم الشان امر جس کی ابتدا اللہ کی تعریف سے نہ کی جائے تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، نامکمل رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کی تعریف کے لیے اللہ کے کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو اللہ شہنشاہ ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا یہ کلام بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ تو موقع اور دستور کے مطابق ہم اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے، اس کی ابتدا کرنے کے لیے جامعہ رشیدہ کے ایک طالب علم عزیزہ ثناء اللہ سلمہ کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ میں آئیں اور تلاوت کلام ربانی سے آج کی اس محفل کا آغاز فرمائے۔ عزیزہ ثناء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا
بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم جزاک اللہ کی تشریف باز کرتی یہ عزیزم ثناء اللہ سلمہ ہو جو حافظ قرآن بھی ہیں اور جامعہ رشیدہ کے طالب علم بھی ہیں جنہوں نے تلاوت کلام ربانی سے ہم سب کے قلوب کو منور بھی کیا مجلہ بھی کیا مصفہ بھی کیا ہمارے ذہنوں کے اندر وہ تازگی بخشی ہمارے قلوب کے اندر وہ ایمان کی تازگی آئی جس کا ہمیں انتظار رہتا ہے اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کلام پاک کی ایک آیت کو تمام فصحائے عرب بلغائے عرب نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیک دیا کہ اس کلام کا نہ کوئی ثانی ہو سکتا ہے نہ اس کا کوئی مثال ہے نہ کوئی مثیل ہے نہ کوئی اس کا بدل لا سکتا ہے سب نے گھٹنے ٹیک دیے جن کو اپنی زبان کی فصاحت پر ناز تھا جن کو اپنی زبان کی بلاغت پر فخر تھا لیکن کلام ربانی کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا یہ کسی خالق کا کسی مالک کا کسی رب دو جہاں کا کلام ہے بے شک تمہیں اب اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اگر اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کا کہا گیا تو اذان مکمل نہیں ہوگا یعنی اللہ کی تعریف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مجلس وہ محفل مکمل نہیں ہوگی کہ جس محفل کے اندر اللہ کی تعریف کے بعد اس کے پیارے نبی کا تذکرہ اس پر درود اور ہدیہ گلدستہ نہ پیش کیا جائے ظاہر سی بات ہے کہ وہ مجلس نامکمل کہلائے گی تو میں اس کڑی کو آگے بڑھانے کے لیے کہ نعت نبی گنگنانے کے لیے نعتوں کا گلدستہ لے کر ہمارے اور کے سامنے حافظ معراج سلمہ تشریف لا رہے ہیں جو اپنی سریلی آواز کے ساتھ ہمارے قلوب کے اندر مدینہ کی یاد کو تازہ کریں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زندہ کریں گے تو میں دعوت دے رہا ہوں حافظ محمد معراج سلمہ کے آئے اور نعت نبی گنگنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حدود کونوں مکان سے آگے، حدود کونوں مکان سے آگے، تو ہی تو ایک شب گزار آیا، زبان معطل ہے دل منور، طبیعتوں میں نکھار آیا۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے حافظ محمد معراج صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے نعت نبی کے ذریعے ہم سب کے اندر تازگی بخشی۔ یقیناً محفل کے اندر وہ نور آیا جس کا ہمیں شروع سے انتظار تھا، ہمارے چہرے پہ تازگی آئی، محفل میں چار چاند لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس حافظ محمد معراج کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ اب چونکہ یہ مدرسے کا پروگرام ہے، لہٰذا بچوں کا مظاہرہ، بچوں کا ہم سب کے سامنے جو پروگرام بعد عصر ہوا، اس میں سے کچھ طالب علم بچ گئے تھے جن کو دوبارہ یہاں پر ہم بلانے کی جرات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم تقریر کے لیے بلائیں گے حافظ محمد الفاظ۔ یہ قرآن کی فضیلت پر آپ سب کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کریں گے۔ حافظ محمد الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے فضیلت کے عنوان پر تقریر پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العلي العظيم۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ دستار بندی، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا اور شعراء حیران و شزدہ لگے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسماندہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کو آسمانوں پر جانا بندہ ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوت و
को जिला बख्शा। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उजले चमन में बाहर पैदा हुई। मोहतरम हज़रात, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फजूल समझा जाता है, इसके अल्फाज रटने को हिमाकत बतलाया जाता है। कहा जाता है कि इसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसूद है। अफसोस सद अफसोस, हमारा ये ख्याल है कि जिसके बारे में शहंशाह बतहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिल फ़ी दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिर आयतुन तक़रऊहा। क़यामत के दिन हाफ़िज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़ा कर, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही है जहां आखिरी आयत पर पहुंचे। याद रखो, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है। ये जमीन व आसमान, चांद सूरज सितारे कोई इस नियामत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कुरान नब्बे कायनात का मुकद्दस कलाम है और चूरा हो गया जबकि इसका उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो भी अमीन, जिस बात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस मकाम पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस महीने में नाजिल हुआ वो तमाम महीनों से अफजल और बरतर है। हदीस पाक में आता है, फज़्ल कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामी कफ़ज़लिल्लाहि अला खल्क़ि। अल्लाह के कलामों को सब कलामों पर ऐसी ही फजीलत है कि जैसी कि खुदा ताला शानू को तमाम मखलूक पर। अल्लाह का दुलारा खुदा का प्यारा नबी इरशाद फरमाता है कि जिसने कुरान पढ़ा उस पर अमल किया, उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज बनाया जाएगा। गौर करने का मकाम है कि जब वालिदैन को इस गरा कदर इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले के मकाम और मर्तबा का क्या आलम होगा। हजरात, क़यामत का मैदान होगा और 10 ऐसे आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज़ कुरान अपनी रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम उनकी सिफारिश कबूल करेगा और उनको इस हाफिज़ कुरान की बरकत से निजात देता होगी। मुसलमानों, कुरान करीम अजीम बरकत और सआदत है जो रूहे खुदाबंदी, मादन हयात और सरचश्म जिंदगी है। वो अरब कौम जो पुश्तहा पुश्त से मुद्दा चली आ रही थी, दुनिया जिसको दलील और हकीर जानती थी, कोई इनको ऊंट की मंगनियों पर खेलने वाला समझता, कोई इनको जहला अरब का खिताब देता, कोई इनको जहले ने मक्का कहता। लेकिन जब कुरान आया तो जिनका नाम जहला अरब याद किया जाता था, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का एहसास मिला। जिस ज़माने का नाम जाहिलियत था उसका नाम खैरुल कुरून हो गया। वह मुर्दा कौम जो करवट नहीं ले सकती थी, ताकत व कुव्वत से ऐसी लेस हो गई कि जिसने कैसर व किसरा का गुरूर खाक में मिला दिया और बड़ी बड़ी सल्तनतों और हुकूमतों का तख्त उलट दिया। मोहतरम हज़रात, कुरान आया तो ज़बान व मकान में जिंदगी आई, कुरान आया तो अदल व मसावत का पैगाम आया, कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई, कुरान आया तो कैसर व किसरा का गुरूर खाक में मिला, कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो कुफ्र शिरक दम तोड़ गया, कुरान आया तो तौहीद मिली, ईमान मिला, कुरान आया तो तारीकी काफूर हुई, कुरान आया तो शराफत व इज्जत मिली, कुरान आया तो दलालत व गुमराही की वादियों में भटकते हुए इंसानों का दर्द मिला, कुरान आया तो दोस्तों सब कुछ मिला। मैं इसी चंद बातों में अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। ये मेरा मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं साकी। यहाँ की मिट्टी से इंसान बनाए जाते। हमारे स्टेज पे जलवा अफरोज मेहमानान मुकर्रम का मैं मसद क़ुलूब एहतराम करते हुए बड़ी जुर्रतमंदाना एक बात कहना चाहता हूँ जो मैंने इससे पहले भी कही थी और इज्जत माब डॉक्टर फारूक अब्बान साहब के वालिद मोहतरम हम सब के बुजुर्ग हस्ती और मुशफ़िक़ व मुरब्बी मौजूद थे स्टेज पर। मैंने एक बात कही थी और इसी जलसे में कही थी और हज़रत की तरफ से मुझे सनद मिली थी और इसमें से बाज़ हमारे उलमाए कराम भी वहाँ मौजूद थे। सिर्फ उस बात को मैं दोहराना, उसके बाद मौजू आगे बढ़ेगा कि एक दो तालिब इल्म का हमने सुना, हर बच्चे को सुनना न मौका है और न ज़रूरी है।
بس مثال سے یوں سمجھیے، باورچی جو کھانا پکاتا ہے تو دیگ کے ہر چاول کو چکر کے نہیں دیکھتا پکا یا نہیں پکا، ایک یا دو کو کھا کے دیکھ لیا، فیصلہ کر دیتا ہے کہ دیگ پک گیا۔ اب میں چونکہ ہستی بڑی ہے، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، بسد احترام کہ پھولے نہ بچھانا راہوں میں ہم پلکیں بچھانے والے ہیں، ایک ایسی بڑی ہستی ہمارے اسٹیٹ پہ موجود ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا مفتی سبیل صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ۔ میں بسد خلوص حضرت والا کی خدمت میں التماس پیش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور نعت شریف پڑھ کے آج کی اس محفل کو دوبالا کریں، دو چند کریں اور ہم سب کے قلوب کے اندر وہ تاثیر و نوریات بخشیں جو اللہ تعالیٰ نے نعت کے ذریعے سے امت کے اندر عطا کی ہے۔ حضرت مفتی سبیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ بے قصوں کا سہارا مدینے میں ہے، بے قصوں کا سہارا مدینے میں ہے، وہ خدا کا دولارا مدینے میں ہے، وہ خدا کا دولارا مدینے میں ہے، ظلمتیں مٹ گئی جس کے دم سے یہاں، ظلمتیں مٹ گئی جس کے دم سے یہاں، محسن دی ہمارا مدینے میں ہے، بے قصوں کا سہارا مدینے میں ہے، درد دل کی دوا مل گئی ہے ہمیں، درد دل کی دوا مل گئی ہے ہمیں، ہر شفا کا سہارا مدینے میں ہے، او خدا کا دولارا مدینے میں ہے، بے قصوں کا سہارا مدینے میں ہے، سبز گنبد ہے رشک جینا بالیقین، سبز گنبد ہے رشک جینا بالیقین، ایک چمکتا ستارہ مدینے میں ہے، ایک چمکتا ستارہ مدینے میں ہے، بے قصوں کا سہارا مدینے میں ہے، کیوں مسافر مدینے کے افسردہ ہے، کیوں مسافر مدینے
अफसरदा है। जब रसूल अपना प्यारा मदीने में है, जब रसूल अपना प्यारा मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिश्नगी है हिदायत की अब 400, तिश्नगी है हिदायत की अब 400, फिर खुदा का इशारा मदीने में, बेकसों का सहारा मदीने में, ओ खुदा का दुलारा मदीने में है। नात का मक्ता आप हजरात की खिदमत में पेश है। हजरत मोहतमिम साहब दामन फरकातुम बैठे हुए हैं, आप ही के लिखे हुए इशार हैं। फजल बारी से किस्मत के दर खुल गए, फजल बारी से किस्मत के दर खुल गए, क्योंकि रिज़वान दोबारा मदीने में है, क्योंकि रिज़वान दोबारा मदीने में है, बेकसों का सहारा मदीने में है, ओ खुदा का दुलारा मदीने में है। मैं बसर खुलूस हजरत मुफ्ती साहब को हदिये तशक्कुर पेश कर रहा हूँ। मैं उनका ममनून व मशकूर हूँ। और हजरत ने जो इशारा फरमाया, अचानक मेरे जहन में एक बात आई, अगर मैं वो न कहूँ तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मैं अहले स्टेज के अकाबिर उलमा से बसत खुलूस माफ़ी का तलबगार हूँ ये शेर पढ़ने के लिए कि अल्लाहु अकबर। हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी मुफ्ती रिज़वान रशीद साहब ज़ीका मज़दहूम हमारे हलक़े के लिए, ख़ुसूसन हमारे उलमा तबक़े के लिए नेमत गैर मुतरक़्क़बा है। इतनी बड़ी नेमत है कि हम उनका तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहे तो भी नहीं कर सकते हैं। हमारे उलमा फ़ज़ला हुफ़्फ़ाज़ के ऊपर हज़रत का हर वक्त एहसान रहता है। हम सब की सरपरस्ती और ख़वास और आवाम और हर एतबार से मदारिस की, मकातिब की, सब की खिदमत भी, सरपरस्ती भी, ताआवुन भी हर वक्त मुआविन बन के जाते हैं। माशाअल्लाह बसत खुलूस हम हज़रत के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ने हमारे इस हलक़े के लिए, इस इलाक़े के लिए हज़रत मुफ्ती साहब को बड़ी नेमत उज़्मा समझ के अल्लाह ने हमें दिया है। हम उनके ममनून व मशकूर हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत के तमाम खिदमात को कबूल फरमाए। और हम ये कहेंगे कि हज़रत को हमने शुरू से देखा कि जामिया रशीदिया को उन्होंने अपने खून से सींचा है। इतनी मेहनत की है, जाँ फशा मेहनत की है, रात और दिन यकसाना अपने आराम को समझा। एक मरतबा हम हज़रत के पास मिलने के लिए गए तो बच्चे की तरह से सुकड़ के सोए हुए थे। हमारे दिल दहल गए, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से पानी जारी हो गया। बच्चों से पूछा, कहने लगे कल मदरसे के लिए इतनी भाग दौड़ हुई, हज़रत बहुत बीमार हैं। सलाम का जवाब तक देने के तैयार नहीं। हज़रत की खिदमत, मेहनत, कुर्बानियाँ हैं। तो अल्लाहुम्मा ज़िद फज़ीद आपकी कुर्बानियों को अल्लाह कबूल फरमाए। आपके इदारे को मैंने पिछली बार कहा था कि जामिया रशीदिया मदरसा नहीं है बल्कि एक शजर है। अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा फी बुयूतिन अदिनल्लाह अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा अस्मुहु
युसब्बिहु फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल। इन मदारिस के लिए, इन मकातिब के लिए, इन कुरान पाक की तिलावत करने की जगहों के लिए ये आयत कुरान में उतरी है। इन आप मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं और लायक इदाद व तहसीन भी हैं। अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे स्टेज के ऊपर बहुत सारे मुअक्कर उलमाए किराम हैं जो शहर के मीनारे हैं और 30 साल 40 साल से इनकी खिदमत हमारे शहर बेंगलोर के अंदर मारूफ भी है, मुतारफ भी है। उनमें से चुनिंदा उलमाए किराम को हम सब के लिए हज़रत मुफ्ती साहब ने हार बनाकर हमारे गले में हाथ डाल दिया है। कोई बदर है, कोई कमर है, कोई शम्स है, जो है अपनी जगह सब अंजुमन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की आमद को कबूल फरमाए, हम सब के लिए बाइस खैर व बरकत बनाए। मैं सबसे पहले दरख्वास्त पेश करता हूँ हज़रत मौलाना इसहाक़ साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में हज़रत तशरीफ़ लाएँ और आज के इस पुरबहार और पुरनूर मौके पर अपने मवाइज़ हसना से हम सब के क़ुलूब को मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा फरमाए। हज़रत मौलाना इसहाक़ साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। कहाँ से बात शुरू की जाए? महमूद गज़नवी एक बादशाह गुजरे हैं। ये बेटे हैं नासिरुद्दीन सबकतगीन के। इनके दिल में कुछ शुकूक पैदा हुए। सबसे पहला शक ये कि मैं बादशाह का बेटा हूं, लेकिन मेरे वालिदे बुजुर्गवार पहले गुलाम थे, फिर कमांडर हुए, फिर बादशाह हुए। तो क्या मेरा नसबी सिलसिला जो इनके साथ है वो सही है या गलत है? यानी अपने नसब के बारे में उन्हें शक पैदा हुआ। और दूसरा शक ये था कि उलमा जिनके बारे में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, कि अंबिया के वारिस हैं उलमा, तो क्या आज के ज़माने के भी उलमा अंबिया के वारिस हैं? और तीसरा खटका उनके दिमाग में ये था, क्या हशर नशर होगा, आलम आखिरत कायम होगा? और बाज़ रिवायतों से ये मालूम होता है कि तीसरा खटका उनके दिल में ये था कि, बल्कि कह लीजिए शौक, कि बहुत दिनों से हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब नहीं हुई। कौन सा काम किया जाए, कौन सा वजीफा पढ़ा जाए जिससे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सआदत हासिल हो जाए? ये दो तीन बातें उनके दिमाग में थी। एक दिन इत्तेफाक ऐसा था कि रात में गश्त के लिए निकले। सर्द रात, अंधेरी तारीकी रात, तारीक रात। तो देखा मदरसे का एक तालिब इल्म गली के एक कोने में नुक्कड़ पर बैठकर किताब पढ़ रहा है। कहीं से रोशनी आ रही है, चाहे सड़क की हो, जो सरकारी
روشنی کا انتظام کیا تھا یا کسی گھر سے کچھ روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی، اس میں پڑھ رہا تھا، اور ہاتھ اس کے کپ کپا رہے تھے۔ محمود ادھر سے گزرا تو اسے رہا نہیں گیا، اس نے طالب علم کو مخاطب کیا اور کہا مسجد میں بیٹھ کر پڑھ لیتے میاں، یہاں اتنی سردی میں راستے پر کھڑے ہو کر کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس طالب علم نے جواب دیا مسجد میں روشنی کا انتظام نہیں ہے، مجھے پڑھنا ہے، اس واسطے میں اس مختصر سی ٹمٹماتی روشنی میں اپنا سبق یاد کر رہا ہوں۔ محمود نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، انتظام ہو جائے گا، اور شاہی مشال جو لے کر لوگ چلتے تھے، کہا کہ ایک مشال اس کے لیے رکھ دی جائے، یہ روشنی میں اطمینان سے بیٹھ کر پڑھا کرے، اور مستقل روشنی کا انتظام کر دیا۔ آ گیا، سویا، سونے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ ہم سب کو پیغمبر کی زیارت نصیب فرما۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، یبن ناصر الدین سبقتگین اعزک اللہ فی الدارین کما اعززت وارثی فی الدنیا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبقتگین کے بیٹے، اللہ دارین میں تمہیں عزت و سرخروئی عطا فرمائے، جس طرح دنیا میں تم نے میرے وارث کی عزت افزائی کی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر سا جملہ تینوں باتوں کا جواب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناصر الدین سبقتگین کی ولدیت کے ساتھ اسے یاد کیا تو گویا کی نسب صحیح ہے، اور اس طالب علم کو اپنا وارث قرار دیا، گویا کی اس وقت کے علماء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، اور آج کے علماء بھی۔ اور دارین میں یعنی دنیا اور آخرت میں رسول اللہ نے جزائے خیر کی سرخروئی کی دعا فرمائی، گویا کی حشر اور نشر برپا ہوگا، آخرت کا تصور عقیدہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے، اور اگر وہ شبہ نکال دیا جائے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت تو ہو ہی گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ معصوم نورانی چہرے والے عزیزان گرامی، طلبائے عزیز، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مال و منال نہیں ہے، بلکہ علم ہے، دین ہے، یہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، اور یہ وراثت جس بہتر ڈھنگ سے مدارس اور مکاتب میں تقسیم کی جاتی ہے وہ آیا ہے ظاہر اور باہر۔ اسی سلسلے کا ایک اور واقعہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا، بڑے مشہور شاعر متحدہ ہندوستان کی۔ جب تقسیم نہیں ہوا تھا ملک، اور جب تقسیم ہو گیا تو پڑوس میں چلے گئے۔ ان کے ایک دوست تھے فضل حسین، مشہور بیرسٹر تھے اور مجھے ہوئے سیاست دان تھے، اور واسرائے کی کونسل کے ممبر تھے جب انگریز یہاں پہ حکومت۔
نہیں رہنے دی. اور ڈاکٹر اقبال سے بڑے گہرے مراسم تھے، دوستانہ تعلقات تھے. گئے ان سے ملنے کے لیے تو باتوں باتوں میں مدارس کا ذکر چھڑ گیا. انہوں نے مدرسوں کی مذمت شکایت کرنا شروع کی. وہ مغربی طرز تعلیم کے بہت زیادہ حامی تھے اور مدرسوں کے کٹر ناقد تھے. ان کی بات ڈاکٹر اقبال نے سنی اور سننے کے بعد کہا کہ میاں فضل حسین، جس طرح یہ مدارس چل رہے ہیں چلنے دو. اگر یہ مدارس یہاں پر نہ رہتے تو وہ حال ہوتا جو میں یورپ میں دیکھ کر آیا ہوں. یعنی گھر گھر الحاد اور دہریت کا دورہ ہوتا. بھی کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک دہریے سے ایک نوجوان عالم اور فاضل نے مناظرہ کیا، مباحثہ کیا اور حضرت حق جل شانہ کا وجود ثابت کیا، اور ملحد لاجواب تھا. اس کے ہاتھ میں راشا اور کپکپی تھی. تو ان مدرسوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور قرآن پاک کی دولت سنبھال رکھی ہے. نہ صرف سنبھال رکھی ہے بلکہ اس کو پھیلا رہے ہیں. ایک اور بات عرض کر دوں. ایک بڑا ملک امریکہ چند سال پیشتر وہاں پہ ایک صدر ہوا اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا صدر ہوا. باپ بیٹے دونوں یکے بعد صدر ہوئے، نام سب جانتے ہیں. لیکن ان باپ بیٹوں نے عالم اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا، بڑے مظالم ڈھائے. ایک تاریخ کا ورق ہے، وہ اسے کھولنا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال سب کو معلوم ہے. اس کی طرف سے ایک نفری وفد ترتیب دیا گیا اور وہ وفد دوسرے ملکوں کا دورہ کرتے ہوئے ہندوستان آیا اور دارالعلوم دیوبند میں پہنچا. وہاں پہ ہمارے ایک دوست استاد ہیں، اللہ انہیں خوب رحمتوں اور برکتوں سے نوازے. عربی زبان کے بڑے ماہر ہیں. یہ شخص جو امریکہ کا وفد بن کر آیا تھا، یہ بڑی سلاست سے عربی بولتا تھا. تو اس کے ساتھ دفتر کی اہتمام کی طرف سے ان حضرت کو ساتھ کر دیا کہ دارالعلوم کی زیارت کرائی جائے. وہ کراتے رہے، ہر چیز، ہر شعبہ دکھایا. ذرہ برابر احساس نہیں ہوا کہ یہ ہمارے مہمان غیر مسلم ہیں، حالانکہ غیر مسلم تھا وہ. آخر میں انہوں نے پوچھ ہی لیا آپ کون ہیں، کیا نام ہے، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے. تو کہا میں عیسائی ہوں اور مجھے حکومت امریکہ نے اس بات پر مامور کیا ہے کہ میں یہ پتہ لگاؤں کہ مسلمانوں میں مذہب کے اعتبار سے، مشرب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اتنا تمسک اور تسلط کیوں ہے. تمسک اور تسلط شاید آپ نہ سمجھے ہوں گے. اسے موٹے الفاظ میں یوں سمجھ لیں، اتنا لگاؤ کیوں ہے مذہب سے. تو ہمارے دوست نے پوچھا آپ نے دیکھا تو کہاں گئے تھے؟ بتایا اس نے.
فلاں 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 جگہ گیا تھا. کہا آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ تو اس شخص نے کہا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس ہندوستان میں جو لوگوں کے درمیان دینداری ہے، نمازوں کی پابندی ہے، اسلام پر عمل آوری ہے، وہ 3 باتوں کی وجہ سے ہے، بلکہ کہہ لو 3 چیزوں کی وجہ سے ہے، 3 تنظیموں کی وجہ سے ہے. کہا کون سی تنظیمیں ہیں؟ تو اس نے کچھ نام لیے. نام بتا دو ڈاکٹر صاحب. اس شخص نے کہا کہ یہاں 2 جماعتیں ہیں اور ان جماعتوں کے اثرات جڑوں تک پہنچے ہوئے ہیں. کہا ایک جماعت اسلامی ہے، ایک جماعت تبلیغ ہے، اور کہا تیسرا اور سب سے بڑا سبب اور ذریعہ دینی مدرسے ہیں. ان دینی مدرسوں کی وجہ سے دین پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، عمل کرنا بتایا جاتا ہے، عمل کر کے دکھایا جاتا ہے اور عمل کے لیے تیار کیا جاتا ہے. 3 سبب اس نے بتائے. لیکن اگر اس کی تہ میں آپ جائیں تو اصل سبب مدارس دینیہ ہے. جماعت تبلیغ کو قائم کس نے کیا؟ اسی شخصیت نے کیا جو مدرسے کی پیداوار ہے، حضرت مولانا شاہ اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ. اور جماعت اسلامی کو جلا بخشی اور اسے زبان عطا کی حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، اور فکر بخشی حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب. گو کہ یہ دونوں بزرگان بعد میں الگ ہو گئے، لیکن ان کی جو محنت تھی جڑ کو مضبوط کرنے میں، اسی مضبوطی کا اثر آج دنیا میں یہ جماعت متعارف ہے. اور یہ دونوں بزرگ مدرسے کی پیداوار ہے. تو گویا کہ دین کا تسلق، دین کا تمسک، دین سے لگاؤ، دین سے تعلق انہی مدرسوں کی بنیاد پر قائم ہے. اور آج شاید کہ ان معصوم بچوں کو معلوم نہ ہو، غیر اسے ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. آج دشمن یہی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ان مدرسوں کو زک پہنچائی جائے، ان مدرسوں کو نقصان پہنچایا جائے، ان کی جڑوں کو ختم کیا جائے، مدارس کو بالکل نیست و نابود کر دیا جائے. عزیزان گرامی، یہ باتیں میں طلبہ کے لیے کہہ رہا ہوں. جانے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. وآخر دعوانا یہ الگ بات ہے کچھ لوگ دور کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے بزرگوں سے ملتا ہے شجرہ میرا، جن کے قدموں میں کئی شاہوں کے تاج پڑے رہتے ہیں. حضرت والا کے ایک ایک لفظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں اس سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھا رہا ہوں. ہمارے پاس مہمانوں کی تعداد زیادہ ہے، وقت کی نزاکت ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ حضرت مولانا شمیم احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہ العالیہ، جن کی بے شمار خدمات رفاہی اور ملی اور خصوصی اور مدارس کی ہر اعتبار سے آپ کی خدمات ہیں. ہم سب ان کے ممنون و مشکور ہیں. حضرت کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے.
बहुत ही मसरूफ़ हैं। हज़रत वाला से बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश करते हैं हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा काबिल क़द्र हमारे सदर मोहतरम हज़रत मौलाना डॉक्टर फारूक साहब दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर हमारे हज़रात उलमा इकराम और आमाई दीन शहर और मुअज़्ज़ज़ और प्यारे तलबा, आज का ये जो इजलास है ये कुरान की निस्बत से है। ये कोई आम सी कोई मजलिस नहीं बल्कि बड़ी ख़ास और खुसूसी इजलास है। इसमें आप हजरात की शिरकत ये बाइस बरकत और आप हम सब के लिए बाइस रहमत भी है। अल्लाह हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए। मेरे पेश रो हमारे बुजुर्ग हजरत मौलाना इसहाक साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया ने बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही शानदार तरीक़े से मदारिस की अहमियत और तलबा अज़ीज़ ये इस ताल्लुक़ से बहुत ही अच्छे अंदाज से हमें समझा दिया। काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन चूँकि सदर मोहतरम का भी हुक्म है और हज़रत मोहतमिम साहब मौलाना मुफ्ती रिजवान रशीद साहब दामत बरकातुहुल आलिया की कुछ बरकतन मैं अर्ज़ कर दूँ। इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़माने से आने का अल्लाह मुझे मौका अता फरमा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि तालीमी एतबार से और तरबियती एतबार से इस इदारे में माशाअल्लाह बहुत ही दिन ब दिन साल ब साल हम तरक्की देख रहे हैं। ये बात अलग है कि तामीरात में ज़रा कमज़ोरी है और इसके भी हम ही ज़िम्मेदार हैं। बहरहाल असल जो है वो तालीम और तरबियत है। माशाअल्लाह अभी जो है 2 बच्चों को सुनने का मौका मिला। एक बच्चे ने कुरान पाक की तिलावत की बहुत शानदार तरीके से और एक बच्चे ने कुरान की फजीलत पर बहुत ही जानदार खिताब किया। वाकई ये इस इदारे की कामयाबी और आप सबकी दुआओं की बरकतें हैं। अल्लाह इस इदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी खुद तरक्की अता फरमाए। मैंने एक छोटी सी आयत पढ़ी। हजरत हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जमा इस तरह से किया है कि अच्छी तरह से काम किया करो। अहसिनु अच्छी तरह काम किया करो। अच्छी तरह काम करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाते हैं, अल्लाह मोहब्बत करते हैं। असल में क्या है, दुनियावी काम हो या दीनी काम हो, कामों में जो है हुस्न होना चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए, तो वो काम माशाअल्लाह अच्छा भी लगता है, उसमें बरकत भी पैदा होती है। जैसे मैंने अभी कहा कि तालीमी एतबार से और तरबियती एतबार से इस इदारे में माशाअल्लाह हुस्न में इजाफा हो रहा है और ये इस इदारे की कामयाबी की ज़मानत है।
اسلام میں ہر کام میں خوبصورتی کو، حسن کو پسند کیا گیا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، آپ نے بلکہ قسم کھا کر کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اے معاذ، ہمیں آپ سے محبت ہے، تم سے بہت محبت ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی ایک سند تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، فداک ابی و امی۔ حضرت صحابہ کا ایک منفرد انداز تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں اس طرح سے وہ اپنی بات کو پیش کرتے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ بہرحال اس کے بعد مختصر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ بڑی مشہور دعا ہے، ہماری مسجدوں میں ہر امام الحمدللہ یہ دعا پڑھتا ہے اور قریب قریب سب کو یاد بھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو یہ دعا سکھا کر، عبادت بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ سے آپ یہ کہیں کہ یا اللہ اس عبادت کا حسن مجھے عطا فرما۔ آپ اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں تو آپ اللہ سے کہ یا اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کے ذکر کو اچھے طریقے سے کر سکوں۔ تو الحمدللہ ہمارے اداروں میں شکر الحمدللہ بچوں کی جو تعلیم ہو رہی اس میں خوبصورتی حسن پیدا ہو رہا ہے۔ دن بدن ماشاءاللہ بہت اچھے ہمارے جو طلبہ ہیں اداروں میں بہت شاندار طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جس کو ہم نے بھی دیکھا کہ یہاں اچھے قرآن پڑھنے والے ملنا بہت مشکل تھے۔ بعض مساجدوں میں ایسے امام تھے کہ جن کو سورہ فاتحہ بھی صحیح سے نہیں آتی تھی۔ آج الحمدللہ ہمارے اداروں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ماشاءاللہ قرآن پاک اتنا شاندار پڑھتے ہیں، اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں رشک آتا ہے۔ اور واقعی یہ ادارے کے جو ذمہ دار ہیں، معاونین ہیں اور اساتذہ ہیں، یہ ان کی محنت کا اور ان کے خلوص کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے کہ ماشاءاللہ بچے ہمارے اتنا اچھا پڑھنے والے بنے۔ ایک بات تو یہ تھی، صرف 2 منٹ 2-3 منٹ میں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ یہ بات میں خاص طور سے ذمہ داران سے اور جو عبائدین شہر یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، محلے کے جو احباب ہیں، ان سے میں یہ بات جو اب کہہ رہا ہوں ان سے کہنے والا ہوں۔ دیکھیے، ہمیں اپنا مزاج دعا لینے والا بنانا ہے۔ عام طور سے ہم دعا تو دیتے ہیں، لیکن اصل جو ہمیں اپنا مزاج بنانا ہے وہ دعا لینے والا بنانا ہے۔ اور دعا ہمیں کیسے ملے گی؟ ان چیزوں کو، ان کاموں کو، ان باتوں کو ہمیں تلاش کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور قول ہے، میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس کو آپ یاد رکھیں، ذہن نشین رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اندر سے کبھی خوشی محسوس ہو رہی ہے، آپ کا من خوش ہو رہا ہے، آپ اپنے اندر ایک سرور کی کیفیت محسوس کر رہے ہیں، اور انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کبھی کبھی اتنے اچھے موڈ میں ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے
دنیا کی ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے اور اپنے اندر ایک خوشی محسوس کرتا ہے. ایسا لمحہ، ایسا پل ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی کیفیت تمہارے اندر آ رہی ہے تو تم یقین کر لو کہ کوئی تمہارے پیچھے تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے. آپ کو پتا بھی نہیں، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ ایسا کام کیا، ایسا کسی کو نفع پہنچایا، کسی کے کام آئے، کسی کے ساتھ احسان کیا کہ وہ اس آپ کی اس احسان کو یاد کر کے، اور کبھی اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ وہ حرم شریف پہنچ گیا تو وہ کعبے کے سامنے بھی کھڑے ہو کر تمہارے واسطے دعا کر رہا ہے، تمہیں پتا بھی نہیں، یہ اس دعا کا نتیجہ ہے. تو بھئی دعا کرنے والے بنیں گے یا دعا دینے والے؟ تو دعا دینا بھی ہے لیکن دعا لینے والے بنے. اور دعا کب ملے گی؟ میں کہتا ہوں یہ جو ہمارے مہمان رسول ہیں، مدرسے کے ہمارے طلبا ہیں، یہ ہمارے اساتذہ ہیں، ان سے بہتر دعا کون کر سکتا ہے ہمارے لیے؟ لہذا ہم مدرسوں کے معاون بنیں، ہم مدرسے کے طلبا کی ضرورتوں کا خیال کریں. یقیناً میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہوگا جس میں ہر دن جو ہے یہ طلبا، یہ مہمان رسول، یہ معصوم بچے، یہ مدرسے کے اساتذہ جو تعاون کرتے ہیں، مدرسے کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کے لیے روزانہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. تو یہ دعا آپ کو کب ملے گی؟ یہ اسی وقت ملے گی جب آپ ان کی ضرورتوں کا، مدرسے کے تقاضوں کا، مدرسوں میں جو بھی مسئلے ہیں اس کا خیال کریں گے، اس کو پورا کریں گے. یقیناً آپ کو یہ دعائیں انشاءاللہ جب تک آپ دنیا میں ہیں تب بھی ملتی رہیں گی، دنیا سے جانے کے بعد بھی ملے گی. تو کریں گے انشاءاللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ تعلیمی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے اس ادارے میں ہم سال ہر سال سے آ رہے ہیں. دن بدن ماشاءاللہ ترقی ہو رہی ہے اور کامیاب ہو رہے ہیں طلبا، لیکن تعمیرات میں بہت پیچھے ہے. اس لیے میں ہمیشہ دیکھتا ہوں، خاص طور سے ہمارے جو محترم صاحب ہیں، میں ان کی تعریف کر کے ان کو خوش کرنا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعی اس سادگی پہ کون نہ مر جائے. اے خدا، لڑتے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار تک نہیں. یہ میں سمجھتا ہوں شہر کے میری نظر میں سب سے سیدھے سادے محترم ہیں. بنیں گے دعا لینے والے. تو دعا دینا بھی ہے لیکن دعا لینے والے بنے. اور دعا کب ملے گی؟ میں کہتا ہوں یہ جو ہمارے مہمان رسول ہیں، مدرسے کے ہمارے طلبا ہیں، یہ ہمارے اساتذہ ہیں، ان سے بہتر دعا کون کر سکتا ہے ہمارے لیے؟ میں دعا کرتا ہوں آج کے اجلاس کو اللہ قبول فرمائے. اور اس وقت میں نے جو آپ کا وقت دے دیا میں معافی چاہتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے. عام دم برسر مطلب جس مقصد کے تحت آج کی یہ محفل منعقد کی گئی ہے، حضرات گرامی اس کا وقت آ پہنچا ہے. وہ کام اب شروع ہونا چاہتا ہے. یعنی آپ مدرسے کے طلبہ عزیز جنہوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے، جن کے سر پہ آج تاج رکھا جائے گا، آپ اس سے ناواقف نہیں ہیں کہ کل روز قیامت اس سے سورج سے بھی زیادہ بہتر، عمدہ، روشن تاج ان کے والدین کو پہنایا جائے گا. اللہ رب العزت وہ شرف فضیلت ان طلبہ کو عطا فرمائی ہے کہ جن کے سروں پہ آج ہمارے اکابر علماء، ہمارے محسنین ان کے سروں پہ تاج رکھیں گے. یہ دراصل یہ دستار فضیلت ہے، یہ کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ دستار فضیلت ہے جو ان کو بخشی جا رہی ہے. آپ سب اس منظر کو دیکھیں، اپنے نظروں میں قید کریں، دلوں میں بٹھائیں اور عزم و ارادہ کریں کہ یہ حافظ اللہ میرے گھر میں بھی پیدا کرے.
تو سب سے پہلے میں حافظ الفاظ ابن محمد مفید احمد کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور حضرت مولانا شمیع احمد مظاہری دامت برکاتہ العالیہ کے دست مبارک سے ان کو یہ تاج پہنایا جا رہا ہے. یہ تو بڑی جزاکم اللہ خیرا حسن الجزا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دوسرے نمبر پر حافظ محمد ریحان ابن محمد فیروز صاحب، یہ طالب علم آئیں اور اپنی دستار فضیلت حاصل کریں. حضرت مولانا راشد الخیر صاحب زیدہ مظلوم کے مبارک ہاتھوں سے اس طالب علم کو دستار کی فضیلت دی گئی ہے اور سند کے ساتھ. تیسرے نمبر پر حافظ محمد فیاض ابن فیروز صاحب، حضرت مولانا اسحاق صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر پہ یہ تاج رکھا جا رہا ہے، دستار فضیلت رکھی جا رہی ہے اور سند حفظ کی سند دی جا رہی ہے. حافظ محمد ذاکر ابن پرویز صاحب، حافظ محمد ذاکر آئیں اور حضرت مولانا مفتی سبیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے مبارک ہاتھوں سے دستار فضیلت حاصل کریں اور سند حفظ حاصل کریں. حافظ معتصم ابن وسیق الرحمن صاحب آئیں اور حضرت مولانا نعمت اللہ حمیدی صاحب ایڈیٹر راشٹر شہرہ، ان کے ہاتھ سے آپ دستار فضیلت حاصل کریں اور حفظ کی سند حاصل کریں. اب ہم اس سلسلے کی آخری کڑی کو پہنچ گئے ہیں. اب بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آج کے اس جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا ڈاکٹر حکیم فاروق حبان صاحب رحیمی دامت برکاتہ العالیہ، ان کے مواعظ حسنہ اور ان کی دعا پر آج کی اس مجلس کا اختتام ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیٰ اما بعد. 2 منٹ ہے، دعا فرما دیں، 2 منٹ میں بات پوری کر دوں. اس لیے کہ حضرت نے ہمارے دونوں اکابرین نے وہ خطاب فرمایا تھا کہ سچی بات یہ ہے کہ اس کے بعد کسی خطاب کی ضرورت نہیں تھی. اس وقت ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے کسی شاعر نے کہا ہے علم کی ابتدا ہے، علم کی ابتدا ہے، کیا تھا مفتی صاحب وہ شعر یاد ہے آپ کو؟ ہنگامہ. علم کی ابتدا ہے ہنگامہ اور علم کی انتہا ہے خاموشی. تو یہ حضرات جو ہیں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم ابتدا یہاں سے دیکھ رہے ہیں اور انتہا ہمارے سامنے موجود ہے. تو میں صرف یہ بات کہوں گا کہ یہ وہ علماء کرام ہیں، یہ بھی اور یہ بھی، یہ بننے والے ہیں، یہ بن چکے ہیں. ابھی حضرت مولانا دونوں اکابرین نے ہماری وہ باتیں، وہ گفتگو فرمائی کہ حقیقت یہ ہے کہ ایک زمانے کے بعد دل میں وہ گرماہٹ محسوس ہوئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ آج ہم کسی چھوٹے سے جلسے میں نہیں بلکہ کسی سیمینار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے علماء کی عزت نہ کرے، اور پھر فرمایا فلیس منا، میرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب علماء کی عزت کرنا اگر ہمیں سیکھنا ہے تو پہلے ہمیں بچوں کی عزت، طلبہ کی عزت کرنا ہوگا.
اکثر مدارس کے آس پاس یہ ہوتا ہے، بچے کھیلتے ہیں، شرارت کرتے ہیں تو اس سے پڑوسیوں کو شکایت ہونے لگتی ہے۔ یہی بچے آگے چل کر علماء بنیں گے، صلحاء بنیں گے، بزرگ بنیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ طلبہ جو مدرسے میں پڑھنے والے ہیں حقیقت میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، اور قرآن کی تعلیم محض حروف کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تعلیم تربیت، اخلاق کی اصلاح اور دین سے وابستگی کا نام ہے، اور ان طلبہ کو وہ اخلاق سکھائے جاتے ہیں جو آگے چل کر سماج میں ایک بہتر سماج پیدا کرتا ہے۔ ایک بات پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنے خادم غلام سے کہا کہ جاؤ بازار، اور بازار جا کر ایک گھوڑا خرید کر لاؤ۔ وہ بازار گیا اور بہترین عربی نسل کا اس نے گھوڑا دیکھا اور پسند کیا، اور 300 درہم میں اس کی بات کر لی، اور جب بات کر لی تو اپنے گھوڑے کے مالک سے کہا کہ آپ کو میرے مالک کے پاس چلنا ہوگا اور وہاں آپ کو رقم مل جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ آ گئے، آنے کے بعد حضرت جریر سے کہا کہ حضور میں گھوڑا خرید کر لے آیا ہوں، آپ گھوڑا پسند کر لیں اور اس کو رقم ادا کر دیں۔ تو حضرت نے کہا، صحابی رسول نے، کہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ کہا کہ 300 درہم کا۔ گھوڑا دیکھا، آگے پیچھے گھومے اور آگے اس کے سامنے چہرے کے پاس گئے، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ گھوڑا 300 درہم کا نہیں ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ پیسہ کم ہو جائے، تو مالک سمجھ گیا گھوڑے کا کہ شاید پیسہ کم کرانا چاہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، آپ کے غلام نے 300 درہم میں بات طے کر لی ہے۔ کہا کہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ گھوڑا 300 درہم کا نہیں، یہ گھوڑا 400 درہم کا ہے۔ اب گھوڑے کا مالک بہت خوش ہوا، پھر ادھر سے ہٹے، دوسری طرف آئے، اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ نہیں، گھوڑا 400 درہم کا نہیں، گھوڑا تو 500 درہم کا ہے۔ پھر پیچھے آئے اور پیچھے کے پیر پر اس کے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ 500 کا بھی نہیں، یہ تو 600 کا ہے۔ پھر دوسری طرف گئے، دوسرے پیر پر، پچھلے پیر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ یہ تو 700 کا ہے۔ اور پھر دوسری طرف پھرے اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ بھائی یہ 700 کا نہیں ہے، تو 800 کا ہے۔ اب مالک بہت پریشان کہ یہ مذاق کر رہے ہیں، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، کہا کہ میں آپ رکے، میں لاتا ہوں، اور آئے، گھر میں سے 800 درہم لا کر اس کو دے دیے اور اس کو روانہ کر دیا۔ تو غلام نے کہا کہ حضور میں نے 300 درہم میں گھوڑا طے کیا اور آپ نے 800 درہم دیے، 500 درہم زیادہ، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ قربان جائیے ان صحابی رسول کی بات پر۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے، میں نے گھوڑے والے پر کوئی احسان نہیں کیا۔ پوچھا کہ کیا وعدہ کیا تھا؟ عرض فرمانے لگے کہ جب اللہ کے نبی کے ہاتھوں دست مبارک پر میں نے بیعت کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دینا، ہمیشہ فائدہ پہنچانا۔ یہ گھوڑے والا اپنا گھوڑا کسی مصیبت اور پریشانی کے تحت بیچ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کے گھوڑے کو زیادہ قیمت دی ہے، میں نے اس کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، میں نے اللہ کے نبی سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو میں نے پورا کیا ہے۔ یہ تعلیم کس کی تھی؟ یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، اور اسی تعلیم کو ان مدارس میں سکھایا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے بڑا دلچسپ۔ کہا کہ 10 لوگ سفر میں جا رہے تھے، اور سفر میں جاتے جاتے کسی دیہات میں پہنچے، وہاں پر کوئی صاحب کشف بزرگ رہا کرتے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر آگے جانا تھا تو ان بزرگ نے کہا کہ رک جاؤ، ایک بات سنتے جاؤ۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ آگے جو راستہ ہے بہت خطرناک جنگل ہے، راستہ بھٹک سکتے ہو، لہٰذا اگر راستہ بھٹک گئے ڈھونڈنے میں 1-2 دن لگیں گے، آرام سے نکل جانا، ڈھونڈ لینا، لیکن ایک کام مت کرنا۔ وہ کام یہ ہے کہ اگر ہاتھی ملے تو اس کو چاہے آپ کچھ کرے نہ کرے
हाथी के बच्चे को पकड़कर उसको मत खाना। अगर परेशानी हो, कुछ रास्ते में ना मिले, सब कुछ कर लेना, पर हाथी के बच्चे को मत खाना। अब ये गए और जाने के बाद वहां जो है भटक गए और 3 या 4 दिन तक उस जंगल में भटकते रहे। खाने के लिए कुछ नहीं, बहुत परेशान हुए। आखिर में चौथे दिन जो है हाथी का छोटा सा बच्चा उनको नजर आ गया। साहिब कष्ट थे, तो उन्होंने, एक साहब ने कहा कि भाई बहुत भूख लगी है, अब कुछ नहीं कर सकते, जान बचाने के लिए इस हाथी के बच्चे को ज़बाह करेंगे और खाएंगे। 9 लोगों ने मना किया कि ये मत करो। जो बुजुर्ग रास्ते में मिले थे उन्होंने मना किया था कि हाथी के बच्चे को मत खाना। 10वें ने कहा कि आप खाओ ना खाओ, मुझे तो भूख लगी है। उसने तलवार ली, हाथी के बच्चे को ज़बाह किया और गोश्त उसका निकाला, भून कर खा लिया। अब रात हुई, रात में सो गए, लेट गए। अब हाथी जो है अपने बच्चे को तलाश करने के लिए रात में निकला कि बच्चा कहाँ चला गया। ढूंढता ढूंढता इन 10 आदमियों के पास पहुंचा, और हाथी की सूंघ बहुत खतरनाक होती है, कई किलोमीटर तक वो अपनी सूंघ से महसूस कर लेता है कि फला आदमी फला जगह गया है। तो 10 आदमियों के पास आया और एक एक आदमियों को उसने सूंघा, किसी को कुछ नहीं कहा। जो सबसे एक 10वां आदमी जो था, ये बीच में सोया हुआ था, इसके मुंह को सूंघा तो उसको अपने बच्चे की खून की खुशबू उसके अंदर से आ गई, और उस बच्चे को, उस आदमी को उसने उठा लिया, और उठाने के बाद अपना एक पैर रखा और दूसरी सूंड से उसके दूसरे पैर को चीर कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब ये तो एक वाकया हम लोग, आप समझते हैं कि ये वाकया है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ये वाकया नहीं है, हमारे और आपके लिए इबरत है। फरमाया कि हाथी को आप कुछ कह दें, हाथी के आप कुछ मार दें, हाथी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हाथी के बच्चे को अगर छेड़ दिया जाए, उसको मारा जाए, तो हाथी बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए कि हाथी अपने बच्चे से मोहब्बत करता है। फरमाया जिस तरह से हाथी अपने बच्चे से मोहब्बत करता है, इसी तरह से अल्लाह ताला इन तलबा से मोहब्बत करते हैं, इन तलबा से मोहब्बत करते हैं। अगर हमने इन तलबा की शान में गुस्ताखी की तो हमारी दुनिया भी खराब है और आखिरत भी खराब है। बहुत सारे में हमने लोग देखे हैं, मैं किसी और की बात नहीं कहूंगा। हमारे मदरसे के सामने एक साहब 4 मकान थे उनके, एक बच्चे को एक दिन उनके ऑटो के नीचे बॉल चला गया, फौरन बच्चे के 2 थप्पड़ मारे। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने उनको बुलाया, कहा कि आप इस बच्चे से माफी मांग लें, आपने बहुत बड़ी गलती की है। वो कहने लगा कि मर जाऊंगा, माफी नहीं मांगूंगा, कुछ भी हो जाए मैं आपसे माफी मांग सकता हूं, बच्चे से माफी नहीं मांगूंगा। हजरत ने कहा मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम तुझे जलील होता हुआ देखेंगे। हाजी भी था, नमाजी भी था, सब कुछ था। एक करके सारे मकान बिक गए। नमाजी होने के बावजूद शराब में मुब्तला हुआ और आज इतनी बुरी जिंदगी गुजारता है और कहता है कि मुझे फला ने बद्दुआ दी थी। ये तलबा की बेइज्जती करने का और तलबा का इकराम न करने का मामला है। मैंने ज्यादा वक्त ले लिया है, दुआ फरमाए अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और खुसूसन अहले महल्ला को जज़ाए खैर अता फरमाए। महल्ले वालों की जिम्मेदारी है कि मदरसे वालों को देखें, मदरसे के अंदर कोई कमी है तो उसको पूरा करें, मदरसे के जो मुहतमिम है उनका साथ दें, और जो मुआविनीन है वो तो सरापा इस वक्त जो है काबिल मुबारकबाद हैं कि उनकी मेहनतों से ये बच्चे हाफिज हो रहे हैं। अल्लाह का फजल है कि यहाँ सिंगापुर में जो है इतने बच्चे हर साल गुज़िश्ता साल भी थे, इस साल 2 बच्चे गैर हाजिर हैं। मुफ्ती साहब ने बताया कि 7 बच्चे हुए, 2 बच्चे गैर हाजिर हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को ता क़यामत जारी रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं को दरगुज़र फरमा, लफ्ज़ों को माफ़ फरमा।
جانے سے کیے ہوں یا انجانے سے تمام کو معاف فرما یا اللہ یہ جو بچے آج حافظ قرآن ہوئے ہیں یا اللہ ان کو ہمارے لیے ان کے اپنے لیے ان کے والدین کے لیے اور پوری امت کے لیے ذخیرہ آخرت بنا یا اللہ خصوصاً اس محلے پر رحمت نازل فرما یا اللہ تمام معاونین ادارہ کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ خصوصاً حضرت مفتی صاحب کو خوب صحت کے ساتھ لمبی درازی عمر عطا فرما یا اللہ خوب ان کی خدمات کو قبول فرما جتنے احباب یہاں تشریف لائے ہیں یا اللہ ان تمام کے آنے کو قبول فرما ہمارے حضرات اکابر نے جو خطابات فرمائے یا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں ان بچوں سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کو قبول فرما یا اللہ کل قیامت کے دن کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا سوائے تیرے عرش کے سائے کے اپنے عرش کے سائے تلے ہمیں جگہ نصیب فرما یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے اپنے حبیب اور اس قرآن کے صدقے میں یا اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.